ना जुर्म नहीं अगर की जाए असूल से, क्योंकि मोहब्बत खुदा ने भी की अपने रसूल से। हम मिट जाएं भला न मिटेंगे हमारे असूल, हम मिट जाएं भला न मिटेंगे हमारे असूल, हमारे दामन को बहुत है दौलत इश्क़ रसूल। और यही तकाज़ा है मुसलमान के असल शऊर का, यही तकाज़ा है मुसलमान के असल शऊर का कि वो हर वक्त जिक्र करता रहे हजूर का। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। असल मुसलमान वही है, असल मुसलमान वही है जो सीरत और किरदार का ख्याल रखता है, अपनी हर एक निगाह में अदाए यार रखता है। और फूल करता है खुशबू का जिक्र, फूल करता है खुशबू का जिक्र, और मोमिन करता है रसूल का जिक्र। बहुत ही वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाह करम है जिनकी तौफीक से आज हम इस खूबसूरत जिक्र की महफिल में शरीक हुए हैं। मैं इसमें शिरकत करने पर आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ास तौर पर बूटा साहब को और इनकी पूरी टीम को जो इस खूबसूरत महफिल का एहतमाम करवाते हैं। मेरी अल्लाह ताला से दिली दुआ है, अल्लाह ताला इनके घर बार में कारोबार में रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, इनके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए, और अल्लाह करीम हमारे दिलों को आपने और अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से हमेशा रोशन रखे, और हमारे दिलों के चिराग से चिराग जलते रहें, और ये खूबसूरत महफिल इसी तरह सजती रहें, हम इनमें आते रहें और अपने दिलों की उजड़ी बस्तियों को आबाद करते रहें। सुभान अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, जहाँ जहाँ जिक्र मुस्तफ़ा की महफिलें होती हैं वहाँ वहाँ अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं, और अल्लाह ताला खुश होता है। अल्लाह ताला जिससे नेकी और भलाई का इरादा फरमाता है उसे अपने दीन की सूझबूझ दे देता है, फिर उसके दिल में अपने और अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल देता है, और फिर उससे ऐसी खूबसूरत महफिलों का एहतमाम करवाता है, उस पर अपना माल और ज़र खर्च करने की तौफीक भी देता है, और ऐसी महफिलों में आने की भी तौफीक देता है। क़यामत के दिन कई लोग ना नबी होंगे ना शहीद होंगे, फिर भी रब के करीब होंगे। लोग पूछेंगे या रब्बुल आलमीन ये कौन लोग हैं? अल्लाह ताला फरमाएगा ये वो लोग हैं जो दुनिया में मेरे और मेरे महबूब के जिक्र की महफिलों का एहतमाम करते थे और उस पर अपना माल और ज़र खर्च करते, जब भी एक दूसरे से मिलते मेरा और मेरे महबूब का जिक्र करते। आप देखें ना दोस्तान मोहतरम, अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा पूरी कायनात से किया है। बेशक रिस्क का वादा पूरी कायनात से किया, कोई उसे माने या ना माने, कोई उसे माने या ना माने, रिस्क देता है यानी बताए ना जी, सबको दे रहा है ना, काफरों को भी दे रहा है, हिंदुओं को भी दे रहा है, सिखों को भी दे रहा है, जो इस्लाम के दुश्मन है उनको भी दे रहा है या नहीं, जो दैरी अल्लाह को नहीं मानते हैं उनको भी दे रहा है। तो रिस्क का वादा उसने सारी कायनात से किया है, लेकिन बख्शिश का वादा उसने सबसे नहीं किया। बख्शिश के लिए उसने एक पैमाना रखा है कि जो मेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेगा उसको दूंगा, क्योंकि इकबाल ने कहा ना, जन्नत खुद ब खुद तरसेगी तेरे वजूद को है इकबाल, जन्नत खुद ब खुद तरसेगी तेरे वजूद को है इकबाल, जरा चल के तो देख मेरे नबी पाक के नक्शे कदम पर। क्या कहना, सुभान अल्लाह। चल के तो देख मेरे नबी पाक के नक्शे कदम पर। तो दोस्तान मोहतरम, शबनम के जिस तरह शबनम के चंद कतरे मुरझाए हुए फूलों को तरोताज़ा कर देते हैं, इसी तरह ये रूहानी जिक्र की महफिलें मुरझाए हुए दिलों को तरोताज़ा कर देते हैं। खाना खाने से जिस्म ताकतवर होता है, ये एक फितरती चीज़ है। खाना खाने से क्या होता है? जिस्म ताकतवर होता है, लेकिन अच्छी बातों से रूह ताकतवर होती है। बेशक जिक्र से रूह ताकतवर होती है, और रूह जितनी ताकतवर होगी इबादत और रियाजत उतनी कबूल होगी, क्योंकि इबादत और रियाजत का ताल्लुक जिस्म के साथ नहीं है, रूह के साथ है। इबादत का ताल्लुक किसके साथ है? रूह के साथ। जो जितना रूहानी तौर पे ताकतवर होगा ना, उसकी इबादत और रियाजत उतनी कबूल होगी। ये नहीं कि कोई आदमी ताकत में बड़ा ज्यादा तो उसकी इबादत ज्यादा कबूल होगी, नहीं, जो रूहानी तौर पे ताकतवर होगा, जिसके दिल में जितनी ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होगी, उसका दर्जा अल्लाह के नज़दीक उतना ही बुलंद होगा। दोस्तान मोहतरम, और आप देखें, बस 2-4 मिनट बड़ी यकसुई से आपने सुनना है कि लोहा नरम हो जाए तो औजार बनता है, लोहा औजार बनता है, सोना नरम हो जाए तो जेवर बनता है, मिट्टी नरम हो जाए तो जरखेज बनती है, आटा नरम हो जाए तो रोटी बनती है,
اور انسان کا دل نرم ہو جائے تو اللہ کا گھر بنتا ہے. انسان کا دل نرم ہو جائے. اب اس کو اللہ کا گھر بنانا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے دوستان محترم. اللہ کا گھر بنانا اپنے ہاتھ میں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہماری سوچ کیسی ہے, ہماری فکر کیسی ہے, ہماری نیت کیسی ہے, ہمارے خیالات کیسے ہیں, ہمارے معاملات کیسے ہیں, ہماری گفتار کیسی ہے. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیتوں پر ہے. عملوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. جیسی نیت کے ساتھ ہم ایک نیکی کرتے ہیں ویسی نیت کے ساتھ وہ ہمیں 10 واپس لوٹاتا ہے. یہ بات دوستان محترم سمجھنے والی ہے. جیسی نیت کے ساتھ ہم ایک نیکی کرتے ہیں ویسی ہی نیت کے ساتھ وہ ہمیں 10 واپس لوٹاتا ہے. اگر ہم ایک پتھر پھینکتے ہیں نا تو بدلے میں کتنے پتھر آتے ہیں؟ 10. ایک پھول پھینکتے ہیں تو بدلے میں کتنے پھول آتے ہیں؟ 10. اب سمجھ رہے ہیں نا کہ جیسی نیت کے ساتھ ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو ویسی ہی نیت کے ساتھ وہ ہمیں 10 واپس لوٹاتا ہے. تو دوستان محترم عمل کتنے بھی بڑے اور اچھے ہوں, عمل کتنے بھی بڑے اور اچھے ہوں, اگر نیت اچھی نہیں تو بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا ہماری نظر کس پہ ہوتی ہے؟ عملوں پہ. ہماری نظر کس پہ ہوتی ہے؟ عملوں پہ. کہ ہم نے نمازیں اتنی پڑھی, روزے اتنے رکھے, حج اتنے کیے, تسبیح اتنی پڑھی, ذکر اذکار اتنا کیا, عمرے کتنے کیے, محفلیں اتنی سجائی, تہجد اتنی پڑھی. یہی ہے نا, ہماری نظر اسی پہ ہوتی ہے نا. کیونکہ ہمارا ناپنے کا پیمانہ یہی ہے کہ یہ آدمی بڑا نمازی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, بڑے اس نے حج کیے ہیں, بڑے اس نے تسبیح پڑھی ہے, یہ کیا. ہمارا پیمانے کا ناپنے کا پیمانہ موٹا بھائی یہی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمازیں کتنی پڑھی ہیں, روزے کتنے حج, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کس نیت اور اخلاص کے ساتھ اس نے عمل کیا. کس نیت اور اخلاص کے ساتھ اس نے عمل کیا. اور دوستان محترم عمل سے نیت بہتر ہے. عمل سے نیت بہتر ہے. آپ دیکھیں نا جی, عمل کا تو کبھی موقع ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. مثلا 5 نمازیں ہیں تو وہ جب نماز کا ٹائم ہوگا تو بوٹا بھائی ہم نماز پڑھیں گے نا. محبوب صاحب نماز عمل ہی ہے نا. نماز کا ٹائم ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے. روزے آئیں گے تو ہم روزے رکھیں گے نا جی, جب وقت آئے گا. اسی طرح جب حج کا وقت آئے گا تو حج کریں گے نا. کسی کی مدد کا وقت آئے گا تو اس کی مدد کریں گے نا. تو ہر عمل سے نیت بہتر ہے. لیکن آپ نیت ہر وقت اپنی اچھی رکھیں. نیت ہر وقت اپنی سوچ اچھی رکھیں, اپنے خیالات اچھے رکھیں, اپنے معاملات اچھے رکھیں, اپنی گفتار اچھی رکھیں. کیونکہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب تم دوسروں کو دل سے دعا دیتے ہو, یہ بات سمجھنے والی ہے, جب تم دوسروں کو دل سے دعا دیتے ہو تو تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب تم دوسروں کو دل سے دعا دیتے ہو تو تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی, تمہاری وہ خود ہی قبول کر لے گا. کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کریں, مجھے کوئی نصیحت کریں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں کسی کا میل نہیں رکھنا. انس, دل میں کسی کا میل نہیں رکھنا, دل میں کسی کا ملال نہیں رکھنا. کچھ عرصہ گزر گیا, پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں. پھر آپ نے یہی جملہ کہا, یہ نہیں کہا کہ نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, تسبیح کرو, یہ کچھ نہیں بتایا. یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. فرمایا کہ دل میں کسی کا میل نہیں رکھنا, کسی کا ملال دل میں نہیں رکھنا, دل کو ہر برائی سے صاف رکھنا. پھر کچھ عرصہ گزرا تو پھر پوچھا تو یہی جواب دیا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہر بار مجھے یہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ دل کو, تو آپ نے فرمایا جب تمہارا دل ہر برائی سے صاف ہو جائے گا, دل ہر برائی سے صاف ہو جائے گا تو تم ذرا برابر عمل کرو گے بوٹا بھائی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور پہاڑ سے بھی بڑا ہو جائے گا. اور جب تمہارا دل میلا ہوگا, دل میلا ہوگا تو پھر اور پہاڑ جتنے عمل کرو گے تو اللہ کے نزدیک وہ ذرے برابر بھی نہیں ہوں گے, ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں گے. کیونکہ دوستان محترم آپ دیکھیں ہماری نظر عملوں پہ ہوتی ہے. جیسے ایک شخص گزرا پہاڑ کے پاس سے اور اس نے پہاڑ کو دیکھا اور کہا کہ یا اللہ یہ پہاڑ میرا ہو جائے اور سونے کا بن جائے تو میں سارا تیری راہ میں صدقہ اور خیرات کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرشتوں سے کہا کہ اس پہاڑ کو سونے کا کر کے اس کی جتنی نیکیاں بنتی ہیں اس کے حساب میں ڈال دو. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ پہاڑ اس کا ہوا نہیں, سونے کا بنا نہیں, تو اس کی نیکیاں اس کے حساب میں کیسے ڈال دوں.
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی نیت اتنی خالص ہے، نیت اتنی خالص ہے کہ اگر یہ پہاڑ اس کا ہو جائے تو یہ صدقہ اور خیرات کر کے سارا میری راہ میں دے دے۔ ایک آدمی کے پاس مانگنے والا گیا، اس کے پاس 2 درم تھے، 2 درم تھے، یہ بات نیت کی ہے دوستان محترم، 2 درم تھے۔ اس نے کیا کیا، 2 درم نکالے، ہاتھ میں رکھے، 1 درم نیا تھا، 1 درم نیا تھا، چمک رہا تھا، 1 درم ذرا میلا تھا، حالانکہ دونوں کی قیمت و خرید و فروخت ایک ہی ہے۔ اس نے کیا کیا کہ جو نیا درم تھا، چمک رہا تھا، اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ 1 لاکھ درم کر کے قبول کرو، 1 لاکھ درم کر کے قبول کرو اور اس کی نیکیاں اس کے حساب میں ڈال دو، کیونکہ اس نے میری راہ میں نئی اور خوبصورت چیز دی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں دوستان محترم، کپڑے چھوٹے ہو گئے تو اللہ کی راہ میں دے دو، کھانا بچ گیا تو اللہ کی راہ میں دے دو، جب رہتی نہیں کوئی شے کسی کام کی ہم کر دیتے ہیں اس کو اللہ کے نام کی۔ ایسے ہے یا نہیں جی؟ ہمارا یہی حال ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1 لاکھ درم کی نیکیاں کر کے اس کے حساب میں ڈال دو۔ ایک شخص جا رہا تھا، بس 2-3 منٹ بڑی یکسوئی سے سننا، جا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی تھی، اونٹ تھا، اس کو پیاس لگی، تھکا ہوا تھا، تو وہ ایک کنویں کے پاس گیا، اس نے جا کے روکا اور ایک ادھر سے لکڑ لے کے قلعہ بنا کے زمین میں اس نے دبا دیا اور اپنی سواری کو اس کے ساتھ باندھ دیا اور پانی نکال کے خود بھی پیا اور اپنے اونٹ کو بھی پلایا اور تھوڑی دیر وہاں دمہ کیا۔ تو جب اونٹ کو کھول کے جانے لگا تو اسے خیال آیا کہ یہ قلعہ یہیں لگا رہے، قلعہ یہیں لگا رہے، شاید بعد میں کوئی اور آئے اس کے ساتھ سواری ہو، تو وہ بھی آ کے یہاں قلعے کے ساتھ سواری کو باندھے گا، پانی پیے گا، تھوڑا آرام کرے گا تو چلا جائے گا۔ تو یہ قلعہ لہٰذا اب اس کی سوچ تھی نا دوسرے کی بہتری کے لیے، وہ چلا گیا۔ بعد میں ایک اور شخص آیا، اس کا پاؤں قلعے کے ساتھ لگا، وہ گرنے لگا۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا یہ راستے میں قلعہ کس نے لگایا ہوا ہے، اس نے اکھاڑ کے پھینک دیا، اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اب وہ پہلا شخص گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کے کہنے لگا یا رسول اللہ پورا بتایا کہ ایسے ایسے میں نے قلعہ لگایا تھا، جانور باندھا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اجر اور ثواب مل گیا۔ بعد میں وہ دوسرا شخص گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں آ رہا تھا، راستے میں ایک قلعہ لگا ہوا تھا زمین پہ، تو میں نے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا، میں نے کہا کسی کا پاؤں لگے گا تو کوئی گرے گا، اللہ سرکار نے فرمایا کہ تمہیں بھی اجر اور ثواب مل گیا۔ اب ذرا غور فرمائیں دوستان محترم، ایک نے قلعہ لگایا، دوسرے نے اکھاڑ کے پھینک دیا، تو دونوں عمل میں تو متضاد ہے نا جی، زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن نیت دونوں کی اچھی تھی، نیت دونوں کی اچھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نیت پہ ان کو کیا دیا، اجر اور ثواب دیا۔ عقائد سادی کے اندر ایک واقعہ ہے کہ چند دوست تھے، وہ ہیروں کی تلاش میں کسی جنگل میں گئے، کسی جنگل میں گئے، پہاڑوں میں جا کے انہوں نے کہا اس پہاڑ میں ہیرے ہیں، تو وہ ڈھونڈتے رہے 15-20 دن مہینہ، یہاں تک کہ ان کی چپلیں بھی ٹوٹ گئے، پہاڑوں میں پھر کے چپلیں بھی ٹوٹ گئی، ان کو ہیرے نہیں ملے۔ تو جب وہ انہوں نے کہا چلو واپس چلتے ہیں واپس گھر چلتے ہیں، اب سارے واپس 2-4 دوست واپس آ رہے تھے، تو ایک غار تھی، راستے میں پہاڑ تھا، اس غار سے گزرنا تھا۔ جب غار سے سارے گزرے نا تو چپلیں تو سب کی ٹوٹ گئی تھی نا، ٹھیک ہے، تو جو آگے کے غار میں تھے نا، تو وہاں غار کے اندر پتھر تھے، زمین پہ پتھر تھے، ان کے پاؤں کے اندر لگتے تھے، چبھتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، آہستہ آہستہ گزرتے، پاؤں اٹھاتے، پاؤں کو چھنڈ کے، بات سمجھے نا، پھر دوسرا پاؤں رکھتے، پھر اس کو چھنڈ کے، مطلب پاؤں کے ساتھ پتھر جو لگے ہوئے تھے، تو وہ آہستہ آہستہ کرتے غار سے باہر نکل گئے۔ پیچھے ایک رہ گیا ان کا دوست، اس کو بھی پتھر چبھ رہے تھے، اس نے کیا کیا، اس نے کہا پیچھے کوئی اور آئے گا، اس کے بھی پاؤں میں پتھر چبھیں گے، تو لہٰذا یہ کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر تو لگے گی، یہ میں بیٹھ کے ہاتھ کے ساتھ سارے کٹھے کر کے تھیلی میں ڈال کے باہر جا کے سائڈ میں کہیں پھینک دیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، وہ بیٹھ کے سارے ہاتھ کے ساتھ کٹھے کرتا ہے، ایک تھیلی میں ڈالتا ہوا، کافی دیر بعد آیا، تو دوستوں نے کہا ہم اتنی دیر سے کھڑے ہیں، تو کیا کر رہا تھا، کدھر رک گیا تھا، کہتا وہ راستے میں پتھر آپ کو بھی لگے، انہوں نے کہا ہمیں بھی لگے، ہم تو پاؤں چھنڈ کے تو نکل آئے، تو کیا کہتا ہے، میں نے وہ سارے کٹھے کیے، میں نے کہا کوئی اور پیچھے آئے گا اس کو لگے نہیں، تو میں نے سارے تھیلی میں ڈالے، اب ان کو کہیں پھینک دیتا ہوں۔ تو وہ جب اس نے الٹائے تو سارے ہیرے بنے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں 1 مہینہ وہ کوشش کرتے رہے، ڈھونڈتے رہے، ان کو نہیں ملے، لیکن اس ایک آدمی کی اچھی نیت کی وجہ سے، اس کی سوچ کی وجہ سے تو وہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیے، ہیرے بنا دیے۔ ایک شخص بڑا گناہگار تھا، اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا، بوڑھا صاحب، تو جا کے کہنے لگا جی میں بڑا گناہگار ہوں، تو آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ میں کروں اور میرے گناہ
جھڑ جائیں، صاف ہو جائیں. لیکن جب میرے گناہ صاف ہوں، گناہ میرے دھلے جڑے تو مجھے نظر آئیں. مطلب میرے گناہ جب صاف ہو تو مجھے نظر آئیں، مجھے پتہ چلے. تو ان بزرگوں نے کہا پھر ایسے کر، ایک سوکھی ٹہنی لے کے نا، سوکھی ٹہنی، ٹھیک ہے نا، اس کو جا کے کسی جگہ لگا کے اس کے پاس بیٹھ کے تو اللہ کا ذکر اور عبادت شروع کر دے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ جنگل میں گیا، جا کے سوکھی ٹہنی لگا کے تو اس نے اللہ کی عبادت اور ذکر شروع کر دیا. اب 2-3 سال گزر گئے، وہ کر رہا. پاس سے ایک اور شخص 2-4 سال بعد گزرا. اس نے کہا بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی بڑا گناہ گار تھا، تو میرے پیر اور مرشد جو تھے انہوں نے مجھے وظیفہ بتایا ہے کہ آپ جنگل میں جا کے سوکھی ٹہنی لگا کے تو عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جب تمہارے گناہ معاف ہوں گے تمہیں نظر آئیں گے، یہ درخت کی ٹہنی جو ہے یہ ہری ہونی شروع ہو جائے گی، اس کے ساتھ کیا ہوگا، پتے لگنے شروع ہو جائیں گے. تو میں یہ کر رہا ہوں، تو ابھی تک تو اس کے ساتھ نہیں لگے. اس نے کہا میں بھی بڑا گناہ گار ہوں تو میں بھی پھر یہی کام کروں. انہوں نے کہا تو بھی کر. اس نے ایک ٹہنی لی، وہ جا کے تھوڑا دور وہ بھی بیٹھ گیا. اب اس کو 4-5 سال ہو گئے تھے، اس کو بھی بیٹھے ہوئے 2-3 دن ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں جنگل سے آواز آئی کہ میں بڑا مجبور ہوں، مصیبت میں ہوں، آپ آ کے میری مدد کریں، کوئی میری مدد کرے، میری ضرورت پوری کرے، مجھے بچائے یہاں سے. اس کو آواز آئی. اس نے سوچا کہ یار یہ تو 5-6 سال سے ٹہنی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی تو ابھی ہری نہیں ہوئی، مجھے تو 2-3 دن ہوئے ہیں، میری کہاں اتنی جلدی ہری ہوگی. تو میں جا کے اس کی پہلے مدد تو کر کے آؤں گا، اس کی مدد تو کر کے آؤں نا. وہ اٹھ کے گیا، اس نے جا کے اس کی مدد کی، ضرورت پوری کی جو بھی تھا. واپس آ کے بیٹھا تو دیکھا تو درخت کی ٹہنی جو تھی نا وہ ہری ہونا شروع ہو گئی. وہ اس نے 4 سال سے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے فرشتے کچھ کام نہ تھے. اگر خالی عبادت کرانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اتنے فرشتے اور بنا دیتا. بس ہارون رشید بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوا ہے نا. ہارون رشید بادشاہ بڑا فقیر ولی اللہ تھا. اب یہ واقعہ جب آپ غور سے سنیں گے، محشر کے میدان میں سیم یہی ہو. محشر کے میدان میں پتہ کیا ہوگا؟ یہ جو میں واقعہ آپ کو سناؤں گا نا، یہ ہی سیم یہی معاملات محشر کے میدان میں ہیں. ٹھیک ہے. ہارون رشید بادشاہ کا ہیرا محل کے اندر گم گیا، محل کے اندر گم گیا. جب ہیرا اس کا گم گیا، اس نے کیا کیا، اپنے وزیروں سے کہا سب سے کہ جو ہیرا ڈھونڈ کے لائے گا اس کو 50,000 درہم دینار انعام دوں گا. 50,000 دینار انعام دوں گا. وہ سارے وزیر سارے لوگ لگ گئے محل کے اندر، کوئی ادھر ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ادھر ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ادھر ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ادھر ڈھونڈ رہا ہے. آخر میں ایک بندہ ہیرا اٹھا کے لے آیا اور اس نے کہا یہ بادشاہ سلامت ہیرا مل گیا. اب باقی جتنے لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے. یہ ایک فطرتی چیز ہے، ایک فطرتی چیز ہے کہ مثلا ہم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، ہماری ایک کمیٹی پڑی ہوئی ہے یہاں، تو یہاں پر کمیٹی پرچی ایک نکلتی ہے، بوٹا بھائی کی نکل آتی ہے، ہماری بھی ڈلی ہے. ہم ویسے پریشان ہو جائیں گے، یار اس کی میری کیوں نہیں نکلی، حالانکہ آج نہیں نکلی تو کل نکل آئے گی نا. ویسے ایک بات کر رہا ہوں، انسان پریشان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ باقی پریشان ہو گئے، بیٹھ گئے. ایک کو انعام مل گیا. اب ہارون رشید بادشاہ نے کیا کیا کہ جب ان سب کو دیکھا کہ سب پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، ہارون رشید بادشاہ نے اپنا جو خزانچی تھا اس سے کہا کہ سب کو 50,000 دینار نام دے دو. تو وہ جو خزانچی تھا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو ہیرا ڈھونڈ کے لایا ہے، اس کو تو انعام دیا، یہ سمجھ میں آتا ہے، تو ان کو کیا نام دوں، انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اب محشر کے میدان میں سب کچھ یہی ہوگا دوستان محترم. اب یہ بات کرنے جا رہا ہوں. تو ہارون رشید بادشاہ نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ان سب کی محنت، لگن، کوشش، جستجو اور نیت سب کی ایک جیسی تھی ہیرا ڈھونڈنے کی. اب ہیرا ایک تھا، وہ ایک ہی کو ملنا تھا. ہیرا ایک تھا. تو محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھے گا ہماری نیت کیسی تھی، ہماری سوچ کیسی تھی. جیسے ایک شخص جا رہا تھا نا، ایک شخص جا رہا تھا، اس نے تھوک دیا. جب تھوک دیا تو اسے خیال آیا اس طرف تو خانہ کعبہ ہے، اس طرف تو خانہ کعبہ ہے. اس نے جب تھوک دیا تو بعد میں اسے خیال آیا کہ اس طرف تو خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے. اس کو جب خیال آیا تو اس نے کیا کیا، فوراً زمین پہ بیٹھ کے لیٹ کے وہ جو تھوکا تھا اس کو چاٹ لیا، زبان سے چاٹ لیا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی نیت خالص تھی کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے. فوراً چاٹ لیا. جب جو ہی اس نے چاٹا تو دیکھا اس کی زبان پہ ایک موتی سا بن گیا، ایک موتی بن گیا.
जब उसने उठा के देखा तो वो बड़ा खूबसूरत मोती था। वो जोरी के पास लेके गया, जोरी के पास लेके गया और कहा ये मोती मैं बेचता हूँ, आप देखें। जोरी ने कहा ये तो लाखों रुपए का है, ये तो लाखों रुपए का है। अब सिर्फ उसकी नीयत की वजह से, उसके एहसास की वजह से बूटा भाई, कि उसे एहसास हो गया था कि मैंने गलती की है, तो उसने कहा कि ये लाखों रुपए का। जोरी ने उसको लाखों रुपए दिए और हीरा, वो मोती ले लिया। अब इसके अंदर लालच आ गई, अब इस बंदे के अंदर लालच आ गई। इसने क्या किया कि ये काम तो बड़ा आसान है, अब फिर जागूंगा, थूकूंगा उस तरफ मुंह करके, फिर चाटूंगा, फिर वो हीरा बन जाएगा, मोती बन जाएगा, फिर आगे बेचूंगा तो मैं तो अमीर बन जाऊंगा। उसने फिर क्या किया, वो गया वहां जाके उसने फिर थूका, थूक के जब चाटने लगा तो वो सांप बन के उसने डसा, जगह पे मर गया, क्योंकि पहले उसकी नीयत और थी। क्योंकि हर नेकी और इबादत का दार और मदार इखलास और तकवा पर है। इखलास और तकवा जितना ज्यादा होगा, अजर और सवाब उतना ज्यादा मिलेगा। बस हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फलसफा या याद को समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तान मोहतरम, बस इसके साथ इजाज़त चाहूँगा कि आप देखें, कपड़े को जोड़ने के लिए सुई और धागे की ज़रूरत होती है, कागज़ को जोड़ने के लिए गोंद की ज़रूरत होती है, लोहे को जोड़ने के लिए मकनातीस की ज़रूरत होती है, लकड़ को जोड़ने के लिए कील की ज़रूरत होती है, ईंटों और तबूकों को जोड़ने के लिए सीमट और रेत की ज़रूरत होती है, दिलों को जोड़ने के लिए प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत होती है, दिलों को जोड़ने के लिए प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। तो दोस्तान मोहतरम, आप नफ़रत बीमारी से करें, बीमार से नहीं। नफ़रत कुफर से करें, काफर से नहीं। नफ़रत गुनाह से करें, गुनाहगार से नहीं, बल्कि गुनाहगार से मोहब्बत करें, शायद वो तुम्हारी मोहब्बत देखकर गुनाह छोड़ दे। तू नफ़रतों की आग पे कभी एक आंसू बहा के तो देख, मोहब्बत कितना असर रखती है, कभी आजमा के तो देख। और मोहब्बत ही से पाई है शफा बीमार को मने, किया अपने बख्त खुफ्ता को बेदार को मने। मोहब्बत जिसे अता कर दे जिंदगानी, नहीं मौत पर ख़त्म फिर उसकी कहानी। मोहब्बत जहाँ है वहाँ ज़िंदगी है, मोहब्बत नहीं तो कहाँ ज़िंदगी है। और दोस्तान मोहतरम, ज़िंदगी तो बहुत हल्की फुल्की है, ज़िंदगी बहुत हल्की फुल्की है। ये बोझ जितना है ये ख्वाहिशों का है, ये बोझ जितना है ये ख्वाहिशों का है। और ज़िंदगी ये नहीं है कि हम कितने खुश हैं, असल ये ज़िंदगी ये है कि दूसरे लोग हमसे कितने खुश हैं। और बड़ा खुश नसीब है वो इंसान कि जिसके लिए लोग रोएं, और बड़ा बदनसीब है वो इंसान जिसकी वजह से लोग रोएं। बड़ा बदनसीब है वो इंसान जिसकी। और असल खुशी मादी नहीं समाजी होती है। असल खुशी माल कमाने से नहीं, दूसरों के काम आने से मिलती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना, किसी को खुशी देते वक्त अपनी तकलीफ की परवाह मत करो, और किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करो। किसी को चाहते हो तो दिल से चाहो, जुबान से नहीं। गुस्सा करना है तो जुबान से करो, दिल से नहीं। किसी का राज तलाश मत करो, मिल जाए तो फाश मत करो। लज्जत समझकर गुनाह मत करो, लज्जत खत्म हो जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। मुसीबत समझकर नेकी मत छोड़ो, मुसीबत खत्म हो जाएगी, नेकी बाकी रह जाएगी। तो बस दोस्तान मोहतरम, इस शेर के साथ कि उठ के अब बस में जहाँ का और ही अंदाज है, उठ के अब्बस में जहाँ का और ही अंदाज है। मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है, और कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। मैं एक बार फिर आप सबका